بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ وحی کا بیان چل رہا ہے اور اس کے متعلق مختلف احادیث کی تفصیل اور تشریح گزر چکی ہے۔ ایک حدیث پاک جو گزر چکی ہے اس کے متعلقات اور اس کے مختلف پہلو بیان کیے گئے، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہرقل کو اسلام لانے کی دعوت دی، اس کا بیان ہے۔ ہرقل کے اسلام لانے پر اس کو دگنا اجر کیوں دیا جائے گا، یعنی ڈبل ثواب، 2 گنا اضافہ ثواب کیوں دیا جائے گا۔ اس حدیث میں مذکور ہے، بات بیان کی گئی ہے کہ ہرقل نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مکتوب یعنی حضور کا لیٹر منگوایا، اس میں لکھا تھا بے شک میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اسلام قبول کر لو، تم سلامت رہو گے، اللہ تم کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ ہرقل کو دگنے اجر کی اس لیے بشارت دی کہ وہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، یعنی یہودی یا عیسائیوں میں سے اگر کوئی اسلام قبول کر رہا ہے تو اس کو دگنا اجر ملے گا، ڈبل ثواب، اس لیے کہ سابق نبی پر بھی وہ ایمان لایا تھا اور حضور پر بھی ایمان لایا۔ پھر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا تو وہ نبیوں پر، تو 2 نبیوں پر ایمان لانے کی وجہ سے اس کو دگنا اجر ملے گا، اور یہ اس آیت کے موافق ہے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، سورہ قصص آیت نمبر 54۔ ان لوگوں کو ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا، ثواب۔ دگنے اجر کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہرقل کا اسلام لانا اس کے متبعین کے اسلام لانے کا بھی سبب ہوگا، کیونکہ ان بادشاہ تھا، اس کے ماننے والے، اس کو جو لوگ فالو کرنے والے ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید میں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، سورہ نجم آیت نمبر 39، یعنی انسان کو صرف اس کی سعی اور کوشش کا اجر ملتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے عدل کا اظہار ہے، نظام عدل کو بیان کرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 نظام ہیں، ایک عدل کا نظام ہے، ایک فضل کا نظام ہے، اور جس آیت میں دگنے اجر کا ذکر ہے وہ اس کا فضل ہے۔ کہیں ایک ہی ثواب دوں گا، بلکہ اللہ جو فرمایا اس کے عدل کا تقاضا ہے، اور جہاں پہ زیادہ ثواب کی بات کی جا رہی ہے وہ اللہ کے فضل کی بات ہے، تو اللہ عدل بھی کرنے والا ہے، فضل بھی فرمانے والا ہے۔ اس کی توجیہ کہ ہرقل کے متبعین کے اسلام نہ قبول کرنے کا گناہ ہرقل کو کیوں ہوگا، اس کی وضاحت، بھئی اس کے ماننے والے، اس کی جو رعایا ہیں، اس کی جو قوم ہے، اگر ایمان نہیں لائے گی تو حضور فرمائیں کہ ان کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث میں مذکور ہے، بات بتائی گئی ہے کہ اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو تمہارے متبعین، تمہارے ماننے والوں کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تم ہی پر ہوگا۔ حالانکہ قرآن مجید میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ایک شخص کو دوسرے کے گناہ کا عذاب نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرقل کا گناہ یہ تھا کہ وہ اپنے متبعین کی گمراہی کا سبب بنا، یعنی اس کی وجہ سے وہ لوگ اس کے دباؤ میں اسلام قبول نہیں کریں، کیونکہ وہ لوگ اس کے اسلام نہ لانے کی وجہ سے اسلام نہیں لائے، لہذا اس اعتبار سے متبعین کا گناہ در حقیقت، یعنی اس کے ماننے والوں کا گناہ در حقیقت ہرقل ہی کا گناہ ہے، اور وہ اپنے ہی گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی قوم کی تباہی کا سبب بنے تو اس لیڈر پر بھی، اس رہنما پر بھی اس کا عذاب ہوگا۔ اس اعتراض کا جواب کہ ہرقل کے نام مکتوب میں جو آیت لکھی گئی تھی، خط میں جو آیت لکھی گئی تھی، اس مکتوب کو بھیجنے کے 3 سال کے بعد نازل ہوئی تھی، جو آیت ہے سورہ آل عمران کی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64۔ یہ آیت تو جب حضور لیٹر بھیجے اس کے 3 سال کے بعد نازل ہوئی۔ اس سلسلے میں تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اس مکتوب میں جو آیت لکھی ہوئی تھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، یعنی توحید کو وہ لوگ بھی مانتے، ہم بھی مانتے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ کے پاس نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا،
اور آپ کے پاس وفد آنے کا قصہ سن 9 ہجری کا ہے. عیسائیوں کا جو وفد ڈیلیگیشن جو آیا تھا سن 9 ہجری میں آیا تھا. اور ابو سفیان جو ہرقل کے دربار میں گئے تھے یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. لہذا اس مکتوب میں، اس لیٹر میں وہ آیت کیسے لکھی گئی جو 3 سال بعد نازل ہوئی تھی؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول سے پہلے ہی اس کو لکھ دیا تھا، اور بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کے لکھے ہوئے کے موافق تھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت 2 بار نازل ہوئی ہو، لیکن یہ بعید ہے. یعنی ایک آیت 2 مرتبہ نازل ہونا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بولنا چاہ رہے ہیں، یہ حق سے دور ہے یہ بات. تو یعنی حضور اپنی فراست سے آپ جو کلمات لکھے تھے اسی کے موافق قرآن نازل ہو. میں کہتا ہوں کہ اس میں ابن عربی کے اس قول کی تائید ہے کہ قرآن مجید کے مکمل نزول سے پہلے آپ کو اس کا اجمالی علم تھا. شارح کہہ رہے ہیں کہ پورا قرآن نازل ہونے سے پہلے اس کا اجمالی علم، قرآن میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیا. یہ ہرقل کا آخری امر تھا. آیا اس سے مراد اس کی زندگی کا آخری واقعہ ہے یا دعوت ایمان کے سلسلے میں آخری بات تھی؟ اس حدیث کے اخیر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب ہرقل عیسائی سرداروں کے ایمان سے مایوس ہو گیا تھا، ایمان لانے کا حکم دیا، وہ لوگ ایمان نہیں لائے، ان سے مایوس ہو گیا، تو اس نے ان سے کہا میں نے جو ابھی تجویز پیش کی تھی اس سے میں دین میں تمہاری شدت سختی کو آزما رہا تھا کہ تم دین پر سختی سے، اپنے مذہب پر، عیسائیت پر سختی سے قائم ہو یا نہیں، یہ دیکھنا چاہ رہا تھا. سو مجھے معلوم ہو گیا. پھر ان سب سرداروں نے ہرقل کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے، اور یہ ہرقل کا آخری امر تھا. اس کی شرح میں آخری معاملہ تھا اس کی شرح میں حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہرقل کے ایمان لانے کے سلسلے میں یہ آخری بات یا آخری واقعہ تھا. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہرقل کے واقعات کے سلسلے میں یہ آخری واقعہ تھا، کیونکہ اس کے بعد ہرقل نے جنگ موتا میں اور تبوک میں مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی تھی، لشکر یعنی حملہ کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ مکتوب بھیجا تھا. اور امام ابن اسحاق نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ ہرقل نے جب ملک شام سے قسطنطنیہ جانے کا ارادہ کیا تو اس نے رومی سرداروں پر چند چیزیں پیش کی کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لیں، اور آپ ان کو عادت اور معمول سے کم چیز پر باقی رکھیں. لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا. پھر وہ شام سے روانہ ہو گیا اور اس نے اہل شام کو آخری سلام کیا، یعنی ان کو وداعی سلام کیا، اور قسطنطنیہ میں داخل ہو گیا. اس میں مورخین کا اختلاف ہے کہ آیا یہ وہی ہرقل ہے جس سے مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں جنگ کی تھی، یا وہ اس کا بیٹا تھا. جبکہ اکثر لوگوں کے نزدیک ہرقل کے ایمان کا معاملہ غیر واضح تھا، یعنی ایمان لایا یا نہیں لایا واضح نہیں ہے برے بات، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے جان کے خوف سے ایمان لانے کی تصریح وضاحت نہ کی ہو، ایمان ظاہر نہیں کیا ہوں گا، کیونکہ ایمان کا اظہار کریں گا تو اس کو یہ خوف تھا کہ عیسائی اس کو ختم کریں گے، حکومت سے بھی ہٹا دیں گے. تو عہدے کے خاطر اور اپنی جان بچانے کے لیے ایمان کا اظہار نہیں کیا ہوں گا، دل میں ایمان تھا ہوں گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آخر وقت تک شک میں رہا حتیٰ کہ کفر پر مر گیا. 2 اقوال ہیں. ایک ایمان لانے کے بھی اسلام سے اپنی موافقت کا بھی اظہار کر رہا تھا، اسلام ٹھیک ہے، لیکن جب اپنی قوم کو یہ دیکھا کہ وہ لوگ عیسائیت سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، کہیں پوری قوم اس کے خلاف باغی نہ بن جائے، یعنی دنیاوی اقتدار کے خاطر اپنی جان بچانے کے لیے یا تو اظہار نہیں کیا یا تو ایمان نہیں لایا. حدیث مذکور کی عنوان کے ساتھ حافظ عسقلانی کی بیان کردہ مناسبت، یعنی جو حدیث ذکر کی گئی ہے عنوان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ موافقت. امام بخاری نے اس باب کو انما الاعمال بالنیات کی حدیث سے شروع کیا تھا اور ہرقل کے آخری معاملے پر ختم کیا ہے. یہ باب جو شروع ہوا نیتوں کے بیان سے شروع ہونا، نیت والی جو حدیث ہے اس سے شروع کریں، اور جو یہ باب ختم ہو رہا ہے ہرقل کے آخری کام پر، آخری معاملہ کیا تھا اس پر اس باب کو ختم کی.
یا کہ امام بخاری نے کہا کہ ایمان لانے کے لیے اس کی نیت صادق تھی تو وہ کامیاب ہے، ورنہ وہ ناکام اور نامراد ہے۔ اور یوں اس حدیث کی باب سے مناسبت ظاہر ہوگی۔ ابتدا میں جو حدیث لائے تھے کہ اعمال کا دار و مدار، کامیابی کا دار و مدار حسن نیت پہ، اخلاص پہ، تو پھر آخری جو حدیث لائے اس میں ہرقل کا آخری معاملہ یہی تھا بلکہ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس کی نیت، اس کے دل میں اگر ایمان کا ارادہ تھا، ایمان لا لیا ان دل میں، تو ان کامیاب ہے، بلکہ یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو ایمان کا تعلق دل سے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، نیت سے اگر اظہار نہیں کرا تو ان کافر نہیں ہوں گا۔ اسلام کے لیے اظہار ضروری ہے، ایمان کے لیے اظہار ضروری ہے، دل سے ایمان لا لیے کافی ہے۔ حافظ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی عنوان باب سے موافقت کے سلسلے میں لکھتے ہیں۔ باب کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، اس سے اس کی کیا مناسبت ہے، کیا نسبت ہے، کیا موافقت ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایسے متعدد کئی جملے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص پر وحی کی جاتی ہے اس کو کیسی صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ مثلا یہ کہ اس کا نسب اپنی قوم میں سب سے افضل ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان تمام خاندانوں میں اعلیٰ تھا، افضل، اس قوم میں اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہو، اس نے اس سے پہلے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اور اس کے متبعین، ماننے والے، کبھی اس کے دین کو ناپسند کر کے اس سے نہ پھریں۔ اسلام میں جو داخل ہو گئے کہیں ایمان کو نہیں چھوڑے، جان دے دیے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑے۔ اور یہ بدء الوحی کے ساتھ واضح مناسبت ہے۔ وحی کے آغاز کے وقت کیا کیفیت تھی وہ بتا رہے ہیں۔ نیز ہرقل کو جو مکتوب بھیجا گیا تھا، جو لیٹر، اس میں جو آیت مذکور ہے، ذکر کی گئی ہے، اور اس باب کے شروع میں جو آیت ذکر کی گئی، دونوں میں یہ چیز مشترک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر دین کو قائم کرنے اور کلمہ توحید کا اعلان کرنے کے لیے وحی نازل فرماتا رہا ہے، دین کو باقی رکھنے کے لیے مشترک، یعنی تمام انبیاء کے وحی میں جو بات مشترک تھی وہ کیا تھی کہ اللہ کو ایک ماننا، توحید کا پیغام دیا گیا تھا، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ اپنی اپنی شریعتوں پر عمل کر۔ تو توحید قدر مشترک ہے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، موسوی ہو یا عیسوی ہو، داؤدی ہو یا ابراہیمی ہو، ہر ایک کے پاس توحید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضور کے دین میں بھی سب کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے۔ یعنی دین کے جو اصول ہیں، تین چیزیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ وحی جو بھیجی گئی اس کا مقصد بھی اس دور میں وہی تھا، توحید، اللہ کو ایک ماننے کی تعلیم دی جائے، اور اس دور میں بھی یہی مقصد ہے۔ شریعتیں، فروعی جو احکام ہیں نا، یہ قوانین بدلتے رہیں، لیکن اصل دین، وحی کی جو اصل روح ہے وہ ہے اللہ کو ایک ماننا۔ قوانین جیسے نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، ہر دور میں الگ الگ رہے، نمازوں کی تعداد الگ رہی، لیکن ایک خدا کو ماننے کی جو بات ہے ہر مذہب میں، ہر آسمانی دین میں یہی رہی بات۔ تو یعنی ہر نبی کی امت میں اگرچہ کہ نماز وہ لوگ بھی پڑھتے رہے، روزہ وہ لوگ بھی رکھتے رہے، زکوٰۃ وہ لوگ بھی دیتے رہے، لیکن طریقہ الگ الگ رہا، طریقے اور تعداد وہ الگ الگ رہے، نصاب الگ رہا۔ جیسے زکوٰۃ امت محمدیہ بھی دیتی ہے، لیکن 2.5% ہے ہمارے پاس، 40 روپیے میں 1 روپیہ، اور ان کے پاس ربع یعنی چوتھائی حصہ دینا تھا، 40 روپیے میں 10 روپیے شریعت عیسوی میں۔ حافظ اسقلانی اور حافظ عینی کی مناسبتوں کے درمیان محاکمہ اور مصنف کی بیان کردہ مناسبت، یعنی دونوں میں کمپیئر کریں۔ میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجر اور حافظ عینی دونوں نے بہت عمدہ مناسبت بیان کی ہے، بہترین، لیکن حافظ اسقلانی کی مناسبت باب کی پہلی حدیث کے ساتھ ہے، اور حافظ عینی کی مناسبت باب کے عنوان کے ساتھ ہے، اور مطلب یہی ہوتا ہے کہ باب کی حدیث کی مناسبت باب کے عنوان کے ساتھ بیان کی ہے۔ حدیث جو لائی جا رہی ہے اس باب کا جو عنوان ہے اس کے موافق رہنا، عنوان جو ہے حدیث بھی ویسی ہونا، حدیث میں اس کا ذکر ہونا یا اس کی طرف اشارہ ہونا۔ اس اعتبار سے حافظ عینی کی شرح حافظ اسقلانی کی شرح پر فائق ہے۔
فائق ہے ور، یعنی عمدۃ القاری علامہ عینی کی جو شرح ہے تشریح ہے یہ زیادہ عمدہ ہے ور ابن حجر العسقلانی کے مقابلے میں۔ علامہ عینی نے حدیث سے مذکور کی ذکر کی ہوئی حدیث کی عنوان باب کے ساتھ جو مناسبت بیان کی ہے وہ بہت اچھی مناسبت ہے ور، لیکن اتنی عمدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ علامہ عینی نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث میں بتایا ہے کہ جن پر وحی کی جاتی ہے ان کی کیسی صفات ہونی چاہیے، گویا اس حدیث کی وحی کے ساتھ مناسبت ہے، لیکن اس کے باب کا جو عنوان ہے صرف وحی نہیں ہے، بدء الوحی ہے، وحی کا آغاز۔ اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بدء کے معنی ظہور اور غلبہ ہے، بدء آغاز، بدو اگر پڑھے تو اس کے معنی آتے ہیں غلبہ، اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے ظہور اور غلبے کا ذکر ہے، کیونکہ اس حدیث میں مذکور ہے، بات ذکر کی گئی ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ جب ہرقل نے کہا جو کہا اور اس مکتوب کو پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو اس کے پاس بہت شور ہو گیا اور آوازیں بلند ہو گئی اور ہم کو نکال دیا گیا۔ جب ہم کو نکال دیا گیا تو میں نے اپنے اصحاب، ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشا کے بیٹے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت عظیم ہو گیا ہے، ان سے سفید فام قوم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے، مجھے ہمیشہ یقین رہا کہ وہ عنقریب غالب ہو جائیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل میں اسلام داخل کر دیا۔ حدیث کے ان جملوں میں وحی کے ظہور اور غلبے کا ذکر ہے۔ یہ جو جملے ہیں نا حدیث کے عنوان جو ہے باب کے عنوان کے مطابق ہے، یعنی جب ابو سفیان اپنی تمام گفتگو ہرقل بادشاہ کے سامنے بیان کر دی تو اس کے بعد بادشاہ کہنے لگا کہ یہ نبی برحق ہے اور عنقریب وہ میں جس جگہ ہوں اس جگہ کے بھی مالک بن جائیں گے، ان کی حکومت اور ان کا اقتدار اور ان کے ماننے والے چاہنے والوں کی حکومت اس ملک میں بھی آ جائیں گی۔ تو اس سے انہوں اندازہ لگا لی کہ اسلام غالب ہو کر رہیں گا۔ تو یہ وحی کے غلبے کا دور ہے، وحی کا سلسلہ جب آگے بڑھنے لگا اسلام بھی غالب ہونے لگا۔ حدیث کے ان جملوں میں وحی کے ظہور اور غلبے کا ذکر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ وحی کی جہت سے تھا۔ میرے نزدیک اس حدیث کی عنوان باب کے ساتھ موافقت اس وجہ سے ہے کہ اس حدیث میں وحی کے ظہور اور غلبے کا ذکر ہے، اور اس باب کے عنوان کا بھی بدء الوحی ہے، وحی کا غلبہ یعنی وحی کا ظہور اور غلبہ، اور یہ وہ نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف میرے دل میں القاء کیا ہے اور تمام شارحین میں صرف مجھ پر اللہ کی یہ نعمت ہے کہ یعنی ڈال دیا اللہ تعالیٰ، یہ بات ڈال دیا اللہ تعالیٰ، صرف مجھ پر اللہ کی یہ نعمت ہے جس کو میں نے نعمت الباری میں درج کیا ہے، وللہ الحمد۔ یعنی حدیث کے آخری جو جملے ہیں اس باب کا جو عنوان ہے ٹائٹل ہے وحی کے ظہور اور غلبے کا بیان، تو ان جملوں میں وحی کے ظہور اور غلبے کو بیان کیا گیا۔ حدیث سے مذکور کی زہری سے دو روایتیں اور ان کی تفصیل۔ جو حدیث ذکر کی گئی ہے زہری سے ایسی دو روایتیں اور اس حدیث کے آخر میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان اور یونس اور معمر نے زہری سے روایت کیا ہے۔ اس عبارت سے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابو الیمان کی جو روایت زہری سے وہ ابو سفیان کے اس قول تک ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل میں اسلام کو داخل کر دیا۔ اس کے بعد جو ابن الناطور کا قصہ آخر حدیث تک ہے وہ ابو الیمان کی روایت سے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث کو ابو الیمان کی سند سے کتاب الجہاد اور کتاب التفسیر میں رقم یعنی اس کا نمبر کیا ہے، حدیث 2941 اور حدیث نمبر 4553 میں ابو سفیان کے اس قول تک روایت کیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کو داخل کر دیا، اور اس کے بعد ابن الناطور کا قصہ بیان نہیں کیا۔ اب امام بخاری یہ بیان کر رہے ہیں کہ ابن الناطور کا یہ قصہ صالح بن کیسان سے مروی ہے، وہ یونس سے، وہ معمر اور وہ زہری سے روایت کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ زہری سے دو روایتیں، ایک روایت ابو الیمان کی ہے جو ابو سفیان کے قول تک مذکور ہے، ذکر کی گئی، اور دوسری روایت صالح بن کیسان کی جس میں ابن الناطور کا قصہ آخر حدیث تک ہے، بعض میں مختصر ہے بعض میں پورا تفصیلی۔ یہ وحی کا بیان مکمل ہو گیا۔ کتاب الایمان یہاں سے ایمان کا بیان ہے، کتاب نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے امام بخاری نے یہ باب ذکر کیا تھا
بابن کیف کان بدء الوحی، یعنی وحی کی ابتدا کیسے ہوئی یا وحی کا ظہور اور غلبہ کیسے ہوا، یہ امام بخاری کے الجامع الصحیح کے مقدمے کے قائم مقام تھا۔ اور اسی لیے امام بخاری نے کتاب سے ابتدا نہیں کی بلکہ باب سے ابتدا کی، پھر اپنی الجامع الصحیح میں مختلف کتب ذکر کی، مختلف کتابیں ذکر کی، مثلا کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب الصوم اور کتاب البیوع۔ کتاب الایمان کو اس کے علاوہ اور کئی کتب ہے، کتاب الایمان کو باقی جو مضامین ہیں کتب ہے اس پر ان کو مقدم کیا، کتاب الایمان کو پہلے لائیں، مقدم کا مطلب پہلے لے کے آنا، کیونکہ تمام احکام شرعیہ کے قبول ہونے کا دار و مدار ایمان پر ہے، یعنی تمام عبادتوں کی مقبولیت کا دار و مدار ایمان کی صحت پر ہے، ایمان کے درستگی پر ہے، ایمان کی تکمیل پر ہے، ایمان کے کامل ہونے پر۔ ایمان جب تک نہ ہو کوئی عمل مقبول نہیں، تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کا بیان پہلے لے گئے۔ اور ایمان تمام اعمال کی شرط ہے، اور شرط مشروط پر مقدم ہوتی، یعنی جس کے لیے شرط ہے اس سے مقدم ہوتی، جیسے نماز کے درست ہونے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، نماز شرط ہے اور یعنی وضو شرط ہے، نماز مشروط ہے، تو شرط پہلے ہوتی ہے، مشروط بعد میں، پہلے وضو ہوگا اس کے بعد نماز ہوں گی۔ تو اسی طرح عمل بعد میں، پہلے ایمان ہونا ہے، ایمان شرط ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے، اور عمل مشروط ہے، شرط مشروط سے پہلے ہوتا، تو لہذا ایمان عمل سے پہلے ہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور شرط مشروط پر مقدم ہوتی ہے، یعنی شرط پہلے ہوتی ہے۔ اس کے بعد کتاب العلم کو ذکر کیا، کیونکہ احکام شرعیہ پر عمل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم ہی سے احکام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں، علیحدہ پہچانے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کتاب الصلاۃ کو ذکر کیا، کیونکہ ایمان لانے کے بعد جو عبادت سب سے پہلے فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ قرآن میں ہے، قرآن مجید میں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز کا ذکر بعد میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، پہلے ایمان کا ذکر لا رہا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر نماز ناقابل اعتبار ہے۔ ایمان کے بعد نماز کا مرتبہ ہے، اور چونکہ نماز کی ادائیگی طہارت پر موقوف ہے، اس کا دار و مدار جب تک طہارت نہیں ہوگی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے کتاب الایمان کے بعد پہلے کتاب طہارات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کتاب الصلاۃ کا ذکر کیا، اور قرآن مجید میں بہت ساری جگہ مقامات پر نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اس لیے کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب الزکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اور نماز بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور حج بدنی عبادت اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے، اس لیے کتاب الزکوٰۃ کے بعد کتاب الحج کا ذکر کیا، اور اس کے بعد روزے کا ذکر کیا، اور کتاب الصوم کو بیان کیا، کیونکہ احادیث میں ان 4 عبادتوں کے ساتھ روزے کا ذکر ہے، اور ان 4 عبادتوں کو مقدم کیا، پہلے بیان کیے، کیونکہ یہ 4 عبادات وجودی ہیں، یہ 4 عبادات وجودی ہیں، اور روزہ عدمی ہے، آدمی روزے کا کوئی وجود نہیں ہے نا۔ نماز وجود، کوئی چیز کر رہے ہیں آپ نماز میں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر تکبیر تحریم، ہاتھ باندھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، کوئی چیز وجود میں آ رہی نا نماز میں، لیکن روزے میں کوئی چیز وجود میں نہیں آ رہی۔ روزے میں کچھ کرنا ہے کیا؟ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، سب چھوڑنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظاہر میں کوئی چیز دکھ کے نہیں آ رہی، یہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ وجودی کا مطلب وہ عمل جو ظاہر میں دکھ کر آئے، جیسا نماز ہے، نماز پڑھ رہے تو آپ کو معلوم ہے، کوئی روزہ اگر ہے تو آپ کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ اس میں کچھ کرنا نہیں ہے نا۔ پھر چھوڑنے کا نام روزہ ہے، کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے نا۔ تو یہ آدمی عبادت ہے، روزہ آدمی ہے، اور وجودی کو آدمی پر شرف ہوتا ہے، بزرگی حاصل ہوتی، وہ عبادت جس کا تعلق وجود سے ہو، جس کے ادا کرنے کے لیے کوئی چیز وجود میں لانا پڑتا ہے، تو وہ افضل ہے اس عبادت سے جس میں کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، ہر چیز چھوڑ دی جاتی۔ عبادات کے بعد معاملات شروع کیے، اور کتاب البیوع، کتاب الاجارہ یعنی خرید و فروخت کا بیان، کتاب الاجارہ اجارے کا بیان، اس کے علاوہ دیگر چیزوں کا آپ نے ذکر کیا۔ اجارہ کوئی چیز کرائے پر دے رہے ہیں کسی کو، یعنی کسی مزدور وغیرہ کو کرائے پہ لے رہے ہیں، اجرت پہ اس سے کام لے رہے ہیں، تو اس کا بیان ہے۔ پھر ہر کتاب کے تحت
اس کے ذیل میں کئی کتب کو ذکر کیا، جیسے کتاب الطہارہ میں کتاب الوضو ہے، کتاب الغسل ہے، کتاب الحیض ہے، اور کتاب التیمم کو ذکر کیا، اور کتاب الصلاۃ میں کتاب مواقیت الصلاۃ نماز کے اوقات کا بیان ہے، کتاب الاذان اذان کا بیان ہے، کتاب الجمعہ جمعہ کے بارے میں ہے، کتاب الصلاۃ الخوف صلاۃ الخوف کا بیان ہے، کتاب العیدین عیدین کی نماز کا بیان ہے، کتاب الوتر وتر کی نماز کا بیان ہے، کتاب الاستسقاء بارش کے لیے جو دعا کی جاتی ہے نماز پڑھی جاتی ہے اس کا بیان ہے، کتاب الکسوف سورج گرہن کی نمازوں کا بیان، کتاب السجود القرآن، کتاب تقصیر الصلاۃ نماز کو کم کرنے کا بیان یعنی قصر پڑھنے کا بیان، کتاب التہجد تہجد کا بیان، کتاب السہوی سجدے سہو کا بیان، کتاب الجنائز کو ذکر کیا۔ اسی طرح باقی کتب بھی کئی کتب پر مشتمل ہیں، یعنی باقی کتب سے مراد جیسے کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الایمان، اور جتنے بھی کتاب کے نام سے جتنے مضامین بیان کیے، جتنے ٹاپکس لے کے آئے، وہ سب اس کے تحت بھی کئی مضامین ہیں پر ذیلی، اور وہ ضمنی کتب دراصل ابواب کے حکم میں سب ٹائٹل ایمان کے لغوی معنی، ایمان کے معنی کیا ہیں؟ علامہ سید محمد بن محمد مرتضی حسینی زبیدی فرماتے ہیں ایمان کے معنی ہے تصدیق کرنا۔ علامہ زمخشری نے الاساس میں اسی پر اعتماد کیا ہے، بھروسہ کیے، اس بات کو معتبر قرار دی، اور لغویین لغت کے جو ماننے والے لینگویج وغیرہم تمام اہل علم اس پر متفق ہے۔ اور علامہ زمخشری نے کشاف میں کہا ہے، ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر کشاف، جس پر کوئی شخص ایمان لایا اس نے اس کو تکذیب سے مأمون اور محفوظ کر دیا، جھٹلانے سے۔ کیا مطلب؟ جس کو مان لیا، آمنا یومنو کا اصل معنی آتے ہیں امن دینا، امن عطا کرنا، پیس۔ تو جس کو مان لیا گویا کہ وہ اس کو جھٹلانے سے محفوظ کر دیا، مطلب اس کو اطمینان دلا دیا کہ میں اب تم کو نہیں جھٹلاؤں گا، بے خوف کر دینے کے معنی سے، یعنی میں اب تم کو مان چکا ہوں، اب میری طرف سے آپ کو جھٹلانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ معنی ہے۔ اور ایمان کے معنی ہے اذعان، یعنی ماننا اور قبول کرنا، اور یہ اعتراف کے معنی کو متضمن ہے، شامل ہے، مان لینا کسی چیز کو۔ ایمان ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دل سے جب مان لیا کہ اللہ ایک ہے تو اب وہ مومن ہو گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، مومن ہو گیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مان لیا تو وہ مومن ہو گیا، یعنی ایک جملے میں مومن ہو جائیں گا دل سے اگر مان لیا تو بس۔ الازہری نے کہا ایمان کی اصل ہے امانت کے صدق میں داخل ہونا، جس طرح اس نے زبان سے تصدیق کی ہے اسی طرح دل سے بھی تصدیق کی ہے تو وہ مومن ہے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ بھائی ایمان کے معنی امانت داری میں سچا ہونا، یعنی ان جب زبان سے بول رہا تو دل سے بھی مان رہا، یہ معنی ہے ان سچا ہے ماننے میں۔ اسی طرح دل سے بھی تصدیق کی تو وہ مومن ہے، اور جس نے دل سے تصدیق نہیں کی، دل سے نہیں مانا، تو وہ اس امانت کو ادا کرنے والا نہیں ہے۔ زبان سے برا لیکن دل سے اگر نہیں مانا مومن نہیں ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس رکھی تھی، جو امانت رکھی اللہ تعالیٰ اس کے پاس رکھا، تو وہ گویا کہ وہ امانت ادا کرنے والا نہیں ہے اگر دل سے نہیں مانا، وہ منافق ہے۔ زجاج نے کہا ایمان کے معنی شریعت کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو کچھ لائے اس کو قبول کرنا ہے، اس کا اعتقاد رکھنا، عقیدہ رکھنا ہے، اس کو سچ ماننا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرنا ہے۔ امام راغب اصفہانی نے کہا ہے کبھی ایمان کا اطلاق اس شریعت پر کیا جاتا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور کبھی حق کے ماننے اور قبول کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اور عمل بالارکان، اور اعضاء سے اپنے ہاتھ پیر سے اس پر عمل کرنا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان کے شرعی معنی، اصل ایمان تو دل سے ماننے کا نام ہے، اس لیے قرآن کی آیت ہے قالت الاعراب آمنا، اعرابیوں نے کہا، دیہاتیوں نے کہا کہ آمنا، ہم ایمان لائے۔ اے رسول آپ فرما دیجئے قل لم تؤمنوا، اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام قبول کیا، یعنی زبان سے بول رہے تھے لوگ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تمہارے دلوں میں اسلام داخل نہیں ہو، ایمان داخل نہیں ہو۔ تو ایمان کا تعلق دل کی گہرائیوں سے ہو رہا ہے،
ایمان کے شرعی معنی، جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی گونگا ہے، زبان سے کچھ بول نہیں سکتا، تو کیا ان مومن نہیں ہوگا؟ دل سے مان لیا تو مومن ہے بس۔ ایمان کے شرعی معنی، علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز میں تصدیق کرنا جس کے متعلق بداہتاً معلوم ہو، واضح طور پر معلوم ہو کہ اس کو آپ لے کر آئے ہیں اور اس کا دین ہونا مشہور ہو، یعنی بغیر غور و فکر اور دلیل کے اس کا علم ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں ان تمام چیزوں کو اور حضور کو دل سے ماننا کہ یہ حق ہے، تو یہ ایمان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا واحد ہونا، ایک ہونا ہے، 5 نمازوں کا فرض ہونا ہے، اور شراب کا حرام ہونا ہے۔ جو چیز اجمالی ہو اس کا اجمالی ملاحظہ کافی ہے، اجمالی طور پہ اس کو مان لینا، یعنی جو کچھ نبی لائے ہیں وہ بالکل برحق ہے، اتنا بول دینا یہ اجمالی ہے۔ اور جو چیز تفصیلی ہو اس کا تفصیلی ملاحظہ ضروری، تفصیلی طور پر اس کو ماننا ضروری، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر اس سے نماز کی فرضیت کا سوال کیا جائے اور وہ اس کی تصدیق نہ کرے، یا اس سے شراب کے حرام ہونے کا سوال کیا جائے اور وہ اس کی تصدیق نہ کرے، تو وہ کافر ہوگا۔ نماز فرض ہے یا نہیں ہے تو نہیں مان رہا، بھی کچھ بول رہا ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر ہوگا، کیونکہ یہ تو واضح ہے نا، نماز کا فرض ہونا، شراب کا حرام ہونا۔ ایمان کی یہ تعریف مشہور ہے اور جمہور علماء اسلام کا یہی موقف ہے، یعنی جو واضح احکام ہے اس کے بارے میں تردد نہیں کرنا، فوراً بول سکتا کہ بھئی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ ایسا۔ ہو مسلمان بھی اگر نہیں بولے، یعنی فرضیت کو نہیں مان رہا بھائی، نہیں مطلب اگر اس سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، تو وہ اس کا ایک عام انسان جو مسلمان ہے تو اس کا وہ فوری اقرار کرے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، فوری اس کا وہ بلا تردد اس کا جواب دینا، مان لینا اس۔ اچھا، رکعتیں یا طریقے اگر اس کو نہیں معلوم ہے تو الگ بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن نفس نماز فرض ہے یہ اس کو ماننا ہو، اس پہ کوئی تردد دینا، یعنی وہ احکام جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے بھائی، یعنی وہ احکام جو بالکل واضح ہیں جس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے نماز، پوری دنیا نماز پڑھ رہی دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کو تردد ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے اس کا، تردد یعنی شک ہو رہا ہے، پس و پیش۔ ایمان کی تعریف میں فقہاء اسلام کے مشہور مذاہب، اہل قبلہ کے ایمان کی تعریف میں چند مذاہب ہیں، اکثر محققین اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، مان لینے کا نام ہے، دل سے مان لیا تو بس وہ مومن ہوگا، اور اقرار اسلامی احکام کے اجراء کے لیے شرط ہے، اسلامی احکام جاری کرنے کے لیے اقرار ضروری ہے، اور نیک اعمال کا کرنا درجات میں بلندی کا سبب ہے۔ خوارج کا مذہب ہے تصدیق، اقرار اور اعمال کے مجموعی کا نام ایمان ہے۔ خارجی جو فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل کرنا، اور نیک عمل کے ترک کرنے یعنی چھوڑ دینے یا نافرمانی کرنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ خوارج کے پاس کیا ہے، اگر کوئی مسلمان کلمہ تو پڑھ لیا، زبان سے اقرار کیا، دل سے مان لیا، لیکن عمل نہیں کیا، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے خوارج کے پاس۔ معتزلہ کا مذہب ہے تصدیق، اقرار اور اعمال کے مجموعی کا نام ایمان ہے، اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، کیونکہ جز کی نفی سے کل کی نفی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایمان کے 3 اجزاء ہیں، 3 حصے ہیں، 3 پارٹ ہیں۔ پارٹ 1 کیا ہے، تصدیق، دل سے ماننا۔ سیکنڈ پارٹ اقرار، زبان سے اس کا اظہار کرنا۔ تھرڈ پارٹ ہے عمل کرنا۔ ایک جز بھی اگر نکل گیا تو اب کل چیز ختم ہوگی، یعنی دل سے مان رہا، زبان سے اقرار کرا لیکن عمل نہیں کرا یا گناہ کبیرہ کرا تو ایک جز کم ہو گیا، اس کا عمل کا جو جز تھا وہ چھوٹ گیا، تو ایک جز، ایک پارٹ جب ختم ہو گیا تو پورا ختم ہے، ورہ لوگ ایمان سے نکل گیا ورہ، لیکن وہ کافر نہیں ہوتا، اس نے تکذیب نہیں کی، ایمان اور کفر کے درمیان آیا تھا، ورہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، وہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی انسان 2 حالت سے کسی ایک حالت میں ہوں گے، یا تو مومن ہوں گا یا تو کافر ہوں گا، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔
ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام احمد اور امام مالک اور محدثین کا مذہب ہے تصدیق، اقرار اور اعمال کے مجموعے کا نام ایمان ہے، اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے انسان ایمان سے نکلتا ہے، نہ کفر میں داخل ہوتا ہے بلکہ فاسق ہوتا ہے۔ وہ لوگ یعنی محدثین اور ائمہ ثلاثہ کے پاس ایمان کے 3 اجزاء ہیں: تصدیق، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل کرنا۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرے ایمان لانے کے بعد، یا کوئی فرض چھوڑ دے، نافرمانی کرے، تو اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوں گا، لیکن وہ ایمان سے خارج نہیں ہوں گا، کافر نہیں ہوں گا، ایمان سے نہیں نکلے گا۔ 5واں مذہب بتا رہے ہیں، مرجئہ کا مذہب یہ ہے، یہ ایک فرقہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کے لیے نیک عمل کرنا ضروری نہیں، اور نہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے اس سے کسی عذاب کا خطرہ ہے۔ ایمان لا لی بس کافی ہے وہ رہ لو۔ ہم نے یہاں پر ایمان میں صرف وہ مذاہب ذکر کیے ہیں جن پر صحیح البخاری کی احادیث کا سمجھنا موقوف ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور محدثین جن آیات اور احادیث سے ایمان میں کمی اور زیادتی پر استدلال کرتے ہیں، دلیل لاتے ہیں، وہ ہم احناف کے نزدیک ایمان کامل پر محمول ہے۔ کامل ایمان مراد ہے ہم، یعنی وہ احادیث جس میں ایمان میں کمی اور زیادتی کا ذکر ہے۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ بھئی ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، ایمان کم ہو رہا زیادہ ہو رہا ایسا نہیں۔ ایمان یقین کا نام، یقین میں ذرہ برابر بھی اگر کمی ہو جائے تو وہ یقین باقی نہیں ہوتا، اور یقین میں اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ یقین ایک کیفیت کا نام ہے، حتیٰ کہ یعنی اللہ کو دیکھے بغیر بھی ہمارا وہی یقین ہے جو اللہ کو دیکھنے کے بعد یقین ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کو دیکھنے سے ہمارے یقین میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ کو دیکھے بغیر بھی ہمارا یہ کامل یقین ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ تنہا خدا ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ تو یقین میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ تو ایمان ہمارے پاس دلی کیفیت کا نام ہے، یقینی کیفیت کا نام ہے، تو اس کیفیت میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، اضافہ یا کم نہیں ہوتا ہو۔ لیکن محدثین اور ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے پاس کیونکہ عمل بھی ایمان میں داخل ہے، تو عمل زیادہ کرے گا تو ان کے پاس عمل کی مقدار بڑھنے سے ایمان بھی بڑھ رہا ان کے پاس، عمل کی مقدار کم ہو گئی تو ایمان کم ہوتا۔ اب یہ لوگ احادیث لاتے ہیں ایمان زیادہ ہو رہا، ایمان کم ہو رہا بول کے، تو ہم مراد لیتے ہیں ایمان کامل مراد ہے، کمال ایمان۔ اور ہمارے نزدیک ایمان کامل میں اعمال داخل ہے۔ نفس ایمان تو اللہ کو ماننے کا نام ہے، یقین کا نام ہے، لیکن کمال ایمان کیا ہے؟ اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا، یہ کامل ایمان ہے۔ اس لیے ایمان کامل میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ ہمارے نزدیک نفس ایمان میں اعمال داخل نہیں ہے، وہ صرف تصدیق کا نام ہے، اور اس کا ائمہ ثلاثہ اور محدثین بھی انکار کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے، اور اس کا ائمہ ثلاثہ اور محدثین بھی انکار نہیں کرتے۔ اس جگہ پر ایک بحث یہ بھی ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ کہنا جائز ہے کہ میں انشاءاللہ مومن ہوں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کہنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا ضروری ہے کہ میں یقیناً مومن ہوں۔ کیونکہ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ بھئی آپ مومن ہے یا نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں مومن نہیں بولے، اگر اللہ چاہا تو میں ایمان والا ہوں، ایسا نہیں۔ شک ہے کہ آپ کو نہیں، یقیناً میں ایمان والا ہوں یہ بولیں گے، یہ جواب دیں گے۔ الحمدللہ، ہاں الحمدللہ بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ جس چیز کے ہونے میں شک ہو اس کے متعلق انشاءاللہ کہا جاتا ہے۔ اگر وہ کہے گا میں انشاءاللہ مومن ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو اپنے ایمان میں شک ہے۔ کوئی کام اگر ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں معلوم ہے تو اس میں انشاءاللہ بولنا ہے، اور شک کے ساتھ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ احناف بول رہے ہیں کہ کامل یقین ہونا، یقین کا نام ایمان ہے۔ تاہم انسان کو اپنے خاتمے کے متعلق کچھ علم نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، اس لیے وہ اپنے خاتمے کے اعتبار سے کہہ سکتا ہے کہ میں انشاءاللہ مومن ہوں، یعنی انشاءاللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اس کے بعد اب اس تمہید کے بعد اب ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان کا ذکر کر کے اس کی تشریح ہم یہاں کر رہے ہیں۔ باب الایمانی وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص۔ ایمان کا بیان ہے۔
اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کا بیان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بیس 5 چیزوں پر ہے، اور وہ قول ہے۔ ایمان کیا ہے؟ قول اور فعل ہے، اور وہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے، یعنی کہنے کا نام ہے، زبان سے کہنا ہے، اور جسم سے کوئی عمل کرنا اعضاء کے ذریعے، یعنی قول و فعل کا نام ہے وہ۔ امام بخاری نے عنوان میں حدیث کا پہلا جملہ ذکر کیا ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ مفصل حدیث نمبر 8 میں آ رہی ہے بخاری شریف۔ اس کے بعد امام بخاری نے فرمایا ایمان قول اور فعل ہے، اور وہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ اور محدثین کا مذہب ہے۔ پھر امام بخاری نے اس مذہب پر حسب ذیل آیات سے استدلال کیا ہے، فرمایا ہے، دلیل لائے ہیں۔ یہ آیت جو آ رہی ہے نیچے جو ذکر کی جا رہی ہے، قول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان زیادہ ہو۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، یہ جو آیت ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ کہف کی آیت نمبر 13، اور ہم ان کی ہدایت میں، ان کے ایمان میں اضافہ کی۔ سورہ مریم کی آیت ہے، آیت نمبر 76 وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیا، ایمان والوں کے ایمان میں اللہ اضافہ کر دیا، اضافہ فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، سورہ محمد آیت نمبر 17 وہ لوگ جو ہدایت اختیار کیے، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا۔ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور ان کو ان کا تقوی عطا فرمایا۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، سورہ مدثر آیت نمبر 31 یعنی اور تاکہ ایمان والوں کے اور ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، تم میں سے کس شخص کے ایمان میں یہ آیتیں اضافہ کر دیں۔ فاما الذین آمنوا، اب رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فزادتہم ایمانا، تو یہ آیتیں ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 124۔ وقولہ جل ذکرہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے فخشوہم، بس تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو یہ بات ان کے ایمان میں اضافہ کر دی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ وقولہ تعالی وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، سورہ احزاب آیت نمبر 22، اور یہ بات ان کے ایمان اور ان کے یقین میں اور اضافہ کر دی۔ اور ایک حدیث میں یعنی اضافہ کرنا، بڑھا دینا، انکریج کرنا، اور ایک حدیث میں والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، یعنی اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا، یہ ایمان کا جز ہے۔ تو یہ محبت کرنا، محبت عمل کا نام ہے، دشمنی کرنا یہ عمل ہے، تو اس کو ایمان قرار دیا گیا۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ عمل بھی ایمان میں داخل ہے۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ہدایت کو زیادہ کرنے کا ذکر فرمایا، انکریج کرنے کا ذکر فرمایا، اور کمی اور زیادتی اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے، اور ہم احناف کے نزدیک بھی ایمان کامل میں اعمال داخل ہیں۔ ایمان کی 2 قسمیں ہوں گی، نفس ایمان، مطلق ایمان، وہ یقین کا نام ہے، اور ایک ہے ایمان کامل جس میں اعمال داخل ہے، یعنی اعمال کے کمال سے، اعمال کے اضافے سے ایمان کامل بڑھتا ہے، ایمان کا کمال بڑھتا ہے۔ اعمال کی کمی سے ایمان کامل میں کمی واقع ہوتی، نفس ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ لہذا یہ آیات احناف کے خلاف نہیں ہیں۔ تاہم مزید وضاحت کے لیے ہم مفسرین سے ان آیات کی تفسیر یہاں پہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ امام بخاری کی پیش کردہ آیات کی تفسیر امام ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی سمرقندی حنفی سورہ فتح کی آیت نمبر 4 کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ نے فرمایا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان اضافہ ہو۔ امام ماتریدی نے فرمایا کہ اس آیت کے 2 محمل ہیں، اس کے 2 معنی ہیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب پر ان کا ایمان،
تمام رسولوں اور ان کی کتابوں پر ایمان کے ساتھ زیادہ ہو جائیں جن کی وہ پہلے تصدیق کر چکے تھے۔ یہ توجیہ صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہودی جب ایمان لائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں کے متعلق یہودی سابقہ انبیاء پر ایمان لائیں، اب حضور کی آمد پر حضور پر بھی ایمان لائیں، تو پہلے سے ایک ایمان تھا ان کا، اس ایمان میں یہ ایمان کا اضافہ ہو گیا۔ پہلے سے تورات اور انجیل کو مان لیے تھے، اب قرآن کو بھی مان، قرآن پر بھی ایمان لائے، تو یہ ایمان کا اضافہ ہوا۔ پچھلی آیتوں میں جو ان کا ایمان تھا اس کے ساتھ اس وقت لایا ہوا ایمان زیادہ ہو جائے، کیا مطلب؟ آیتیں تھوڑی آیتیں نازل ہوتی تھی نا، ایک آیت نازل ہوئی اس آیت کو سن کر ایمان لا لی، اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی وہ سن کر ایمان لی، جیسا آیتوں میں اضافہ ہو رہا، آیتیں نازل ہو رہی، جیسا آیتوں پر ایمان لا رہے ہیں تو ان کے ایمان میں یہ اس اعتبار سے اضافہ ہو رہا۔ جب پورا قرآن نازل ہو گیا اب کوئی اضافے کا تصور نہیں ہے، پورے قرآن پر ایک ساتھ ایمان ہے، ختم۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کا مفہوم کیا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو متعدد مختلف کئی احکام کا مکلف فرماتا تھا، یعنی اس حکم دیتا تھا کئی احکام پر عمل کرنے کا، اور وہ ان میں سے ہر حکم پر ایمان لاتے تھے اور اس کی تصدیق کرتے تھے۔ مثلا پہلے ان کو توحید کا حکم دیا، پہلے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، تو وہ اس پر ایمان لائے۔ پھر ان کو اطاعت کرنے کا حکم دیا تو وہ اس پر ایمان لائے۔ پھر ان کو قتال جہاد کا حکم دیا اور حج کا حکم دیا تو وہ اس پر بھی ایمان لائے۔ بس ان کے پہلے ایمان کے ساتھ یہ ایمان زیادہ ہو گیا۔ پہلے وہ اصول اور معتقدات عقائد پر ایمان لائے تھے، پھر وہ فروع اور احکام شرعیہ پر ایمان لائے، تو اصول پر ایمان کے ساتھ فروع پر ان کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ اصول پر ایمان لائے یعنی عقائد کو مان لیے پہلے، اس کے بعد جب احکام نازل ہوئے تو اس وقت احکام کو مان لی، ان احکام پر بھی ایمان لائے۔ جیسے یعنی معراج میں نماز فرض ہوئی، تو معراج میں جب نماز فرض ہوئی اس سے پہلے تک تو وہ لوگ عقائد پر یعنی اصول پر ایمان لا لیتے کہ اللہ ایک ہے، محمد عربی اللہ کے رسول ہے، اس کے بندے ہیں، جنت اور دوزخ برحق ہے، قیامت کا دن برحق ہے، عقائد پر ایمان لا لیے، اصول پر۔ لیکن جب احکام نازل ہوئے بعد میں تو اس پر پھر ایمان لائے احکام پر، تو یہ ایمان کا اضافہ ہوا ہے۔ یعنی پہلے وہ اس پر ایمان لائے کہ اللہ واحد ہے، ایک ہے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا اور ثواب و عذاب کا مرحلہ ہوگا۔ پھر اس پر ایمان لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے وہ حق اور ثواب ہے، اور اللہ اس کے رسول نے جو بھی حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ پہلے ان کا ایمان فطری تھا، اس کے بعد وہ غور و فکر کر کے ایمان لائے، تو یہ ایمان فطری پر زیادہ ایمان ہو گیا۔ ایمان فطری پر زیادہ ایمان، فطری یعنی کیا مطلب؟ بغیر غور و فکر کے اللہ کے رسول کے فرمان پر ایمان لا لی فوراً۔ اس کے بعد میں جب غور و فکر کریں، غور و فکر کرنے کے بعد ان کے عقل کے ذریعے سے بھی وہ لوگ مان لیے دوبارہ۔ ایک فطری ایمان ہے، ایک عقلی ایمان ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 13 میں فرمایا، اور ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ اس کی تفسیر میں امام منصور ماتریدی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی ہے ہم نے ان کو ان کی ہدایت پر ثابت اور برقرار رکھا۔ وہ لوگ جو ہدایت لا لیے تھے اس ہدایت پر ہم ان کو استقامت، اس پر ان کو ہم قائم و دائم رکھیں۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر آن میں ان کو ایک نئی ہدایت حاصل ہو رہی ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نئی شان کی ہدایت حاصل ہو رہی ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے ہدایت پائی، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، یعنی سورہ مریم کی جو آیت ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا ھُدًى، اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اس کی تفسیر میں امام منصور فرماتے ہیں اس کے معنی ہے جب وہ ہدایت پا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان لیتے ہیں۔
اور وہ ان کو اطاعت کی توفیق دیتا ہے جس وقت ان کی ہدایت کی طرف رغبت ہوتی ہے، وہ اس کو طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے، ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایمان ہدایت ہے، اور ایمان میں اخلاص ہدایت میں زیادتی ہے، اور اخلاص اسی وقت حاصل ہوگا جب ایمان حاصل ہو جائے گا۔ پس جس نے ایمان کی ہدایت پالی، اللہ تعالیٰ اس ہدایت میں اخلاص کو زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 17 والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ امام ابو منصور ماتوریدی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس کے معنی ہے مؤمنین آپ کے ارشادات غور سے سنتے ہیں اور آپ سے زیادہ ہدایت طلب کرتے ہیں اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ مراد یہ ہے کہ ان کو وہ چیز عطا فرمائی جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے سے ڈرتے ہیں، یعنی ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے احکام کی مخالفت کرنے سے ڈرتے ہیں۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ان کی ہدایت میں زیادتی فرمائی، یعنی پہلے وہ ہدایت یافتہ تھے، پھر ان کو ہدایت دہندہ بنا دیا، ہدایت دینے والا بنا دیا۔ وہ ہادی تھے، وہ لوگ مہتدی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہادی بنا دی اور ان کو ان کا تقوی عطا فرمایا، یعنی جس کام کے حلال ہونے کا انہیں یقین نہیں تھا اس میں وہ ہاتھ ڈالنے، یعنی جس کام کے حلال ہونے میں انہیں یقین نہیں ہوتا اس میں وہ ہاتھ ڈالنے اور اس میں وہ ہاتھ نہیں ڈالتے اور احتیاط پر عمل کرتے ہیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 31 وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کا، تاکہ ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو جائے۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کی آیات میں فرماتے ہیں ان کے ایمان پر ان کے ایمان کی تفسیر زیادہ ہو گئی، کیونکہ وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے، پھر انہوں نے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کی تخلیق کرتا ہے اور وہی ہر اطاعت کا حکم دیتا ہے، اور ان کے اس اقرار میں سب رسولوں کی تصدیق ہے اور ان کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں کی تصدیق ہے، اور اس کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں کی تصدیق ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان کے زیادہ ہونے سے ایمان پر دوام اور ثابت قدم رہنا مراد ہو، یعنی ایمان پر ہمیشہ قائم و دائم رہتے ہیں لوگ۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ایمان میں زیادتی سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اپنے ذہن میں اس معنی کو حاضر کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے بری ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بہت سے دلائل پر مطلع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ تمہارے نزدیک ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی تو پھر اس آیت کی کیا توجیہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان میں زیادتی سے مراد ہے ایمان کے ثمرات، اس کے آثار اور اس کے لوازم میں زیادتی ہے۔ ایمان کی جو برکتیں ہیں، اس کے جو پھل ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 124 منافقین نے کہا اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کر دیا؟ ایکم زادت ہذہ ایمانا، سو جو ایمان لائیں تو اس صورت نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ امام ابو منصور ماتوریدی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اہل ایمان کے سامنے جب اسلام کی حقانیت پر دلائل اور براہین دلیلیں آتے تو ان کا ایمان اور قوی ہو جاتا، طاقتور ہو جاتا، اور ان کے ایمان کے زیادہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پر دائم اور قائم اور ثابت قدم رہتے، اور جب بھی احکام اور فرائض نازل ہوتے تو وہ ان کی تصدیق کرتے، اور ان کے ایمان کے زیادہ ہونے کے معنی یہ بھی ہے کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہوتی۔ امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مؤمنین کے ایمان کے زیادہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ اس کا اقرار کر دیں اور یہ اعتراف کر دے کہ اللہ کی جانب سے حق ہے، مان لیتے۔ آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 173 میں فخشوہم، بس تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، بس اللہ نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا، بڑھا دیا۔ اس کی تفسیر میں امام ابو منصور ماتوریدی حنفی فرماتے ہیں، منافقین نے مسلمانوں سے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، سو تم ان سے ڈرو، لوگوں سے ڈرو، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے ایمان کو بڑھا دیا، زیادہ کر دیا، یعنی ان کی جرأت
ان کی قوت اور دین پر صلابت مضبوطی کو اللہ نے زیادہ کر دیا، اور اپنے رب پر ان کو جو یقین تھا اس کو اور قوی کر دیا۔ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں مومنین کے ایمان میں زیادتی اضافے سے مراد یہ ہے کہ جب مومنوں نے ایمان والوں نے کفار سے ڈرانے والے کی بات سنی تو انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، بلکہ ان کے دلوں میں کفار سے جہاد کرنے کا عزم، ارادہ اور مؤکد مضبوط ہو گیا۔ یعنی مسلمانوں کو لوگ ڈرانے لگے کہ کفار جمع ہو گئے، تم کو مار دیں گے، ختم کر دیں، تو لوگ ڈرے نہیں اور ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ نہ وہ بیماری سے ڈرتا ہے نہ دنیا کی کسی اور چیز سے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرنے کا جذبہ اور قوی ہو گیا، اور ان کا اللہ تعالیٰ پر یہ اعتماد، یہ بھروسہ اور مستحکم ہو گیا، مضبوط ہو گیا کہ کفار کے خلاف جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا۔ الاحزاب، سورہ احزاب آیت نمبر 22 میں فرمایا وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور اس نے صرف ان کے ایمان اور مان لینے کو زیادہ کر دیا۔ امام ابو منصور ماتوریدی اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں سے کسی چیز کا وعدہ فرماتے یا کسی چیز کے وقوع کی خبر دیتے، واقع ہونے کی، ایک فلاں چیز ایسا ہونے والی ہے، فلاں واقعہ ہونے والا ہے، خبر دیتے اور وہ اس کے مطابق ہو جاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے اور خبر کے متعلق مسلمانوں کی تصدیق اور قوی ہو جاتی، ان کا ایمان اور پکا ہو جاتا، ایمان اور مضبوط ہو جاتا، کیونکہ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے سچے ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقدر کی ہیں وہ ان کو مان لیتے اور زیادہ استحکام سے اس کو تسلیم کر لیتے اور زیادہ مضبوطی سے اس کو مان لیتے۔ امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے جتنے وعدے کیے تھے وہ سب پورے ہو گئے۔ مثلا فارس پر رومیوں کو فتح حاصل ہو گئی اور مکہ فتح ہو گیا، تو مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر، سچے ہونے پر جو یقین تھا وہ اور پختہ ہو گیا۔ بعض احادیث اور آثار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان کے زیادہ ہونے پر استدلال یعنی دلیل لانا اور ان کے جوابات، امام بخاری نے اس حدیث کو پیش کیا۔ اللہ کے سبب سے محبت کرنا، اللہ کے خاطر محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ایمان کی علامتوں میں سے۔ اس حدیث میں فی اللہ کا لفظ ہے اور فی کے معنی سبب ہے، جیسا کہ اس آیت میں فذلی کن الذی لمتننی فی، سو یہ وہی شخص ہے جس کے سبب سے تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ اس فقرے کی تائید میں حسب ذیل حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ فی کے معنی یہاں پر با کے یعنی سبب، آیت کا ترجمہ دوبارہ۔ یہ وہی شخص ہے جن کے سبب سے تم مجھے ملامت کرتی تھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ عزیز مصر کے بادشاہ کی جو بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر جب فریفتہ ہو گئی تو مصر کے عورتوں نے اعتراض کیا تھا، طعنہ دیا تھا کہ بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک غلام سے محبت کر رہی ہے، تو وہ ان کے لیے ریفریشمنٹ رکھے، دعوت دیے، بلائے، فروٹ ان کے ہاتھوں میں تھما دیے، چاقو دے دیے، یوسف علیہ السلام سے بولے کہ ان کے سامنے سے گزرو۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے اور حسن یوسف پر جب ان کی نگاہ پڑی تو وہ لوگ میوے کاٹنے کے بجائے اپنے انگلیاں کاٹ لی اللہ، اور کہنے لگے قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ بشر انسان نہیں ہے، یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے۔ قالت، تو اس وقت زلیخا نے کہا فذالکن الذی لمتننی فی، یہ وہی شخص ہے جن کے سبب سے تم مجھ پر ملامت کر دی۔ تو فی یہاں پر با کے معنی میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی اللہ کے سبب سے، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام اعمال میں افضل عمل اللہ کے سبب سے محبت کرنا اور اللہ کے سبب سے بغض رکھنا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ کے لیے یعنی اپنے نفس کے لیے نہیں، یعنی کوئی اگر کسی کو تکلیف پہنچائے تو وہ اگر اس سے دشمنی رکھ رہا ہے تو اس کی ذات کے لیے ہو گیا، کوئی اگر اللہ کی عبادت نہیں کر رہا اس وجہ سے اگر اس سے دشمنی رکھ رہا ہے تو یہ اللہ کے لیے دشمنی ہے۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے سبب سے محبت رکھی اللہ کے لیے اور اللہ کے سبب سے بغض رکھا اور اللہ کے سبب سے عطا کیا وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ اور اللہ کے سبب سے نہیں دیا کسی کو تو اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ محبت اور بغض میں کمی اور زیادتی ہوتی، اس سے ثابت ہوا کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت میں کمی اور زیادتی سے ایمان کامل اور ناقص نہیں ہوتا بلکہ قوی اور ضعیف ہوتا۔ ایمان طاقتور ہے یا کمزور ہے بولیں گے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اثر پیش کیا، آگے ایک عبارت لا رہے ہیں، ایک قول لا رہے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔